بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارے جو ہے دو ٹاپک ہیں، چیپٹر 11 ہے اور مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں فرم کا توازن، اور اسی طرح سے سند کا توازن، یعنی کہ فرم کا توازن اور سند کا توازن، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، عرصہ طویل سے مراد وقت لیا جاتا ہے جس میں نئی فرمیں کاروبار میں داخل ہو سکتی ہیں۔ پرانی فرم پرانی فرمیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اگر حالات سازگار نہ ہوں تو کاروبار چھوڑ کر جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی فرم چاہے تو اپنے سائز اور جسامت میں کمی بیشی بھی کر سکتی ہے۔ اگر شے کی طلب میں اضافہ ہو جائے تو فرم اپنے متغیر عاملین بدائل کی مزید اکائیاں کاروبار میں لگا سکتی ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ عرصہ طویل میں تمام جو عاملین ہیں وہ متغیر ہو جاتے ہیں، یعنی معین بھی متغیر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی کہ ضرورت پڑنے پر ان میں اضافہ اور کمی کی جا سکتی ہے۔ وہ فرمیں جو عرصہ قلیل میں غیر معمولی نقصان برداشت کر رہی ہوتی ہیں، عرصہ طویل میں اپنا کاروبار بند کر دیتی ہیں، کیونکہ لمبے عرصے تک زیادہ نقصان برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ فرمیں جو عرصہ قلیل میں معمولی نقصان اٹھا رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اپنی اصلاح کر کے حالات بہتر کر کے معمولی منافع کی طرف چلے جائیں، یا پھر زیادہ نقصان ہونے کی صورت میں جب انہیں پتہ فیل ہو کہ زیادہ نقصان ہونے والا ہے یا زیادہ نقصان یعنی ناقابل برداشت ہے تو یہ کاروبار چلانا مشکل ہے، تو اس کو کیا کر دیں، بند کر دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں فرم کے توازن کا جو ڈائیگرام وہ آپ کے سامنے ہے کہ عرصہ طویل میں فرم کی جو توازن کی صورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قیمت جو ہے اوسط حاصل کے برابر ہوتی ہے، اوسط حاصل جو ہے وہ مختم حاصل کے برابر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اوسط لاگت بھی ان کے برابر ہوتی ہے اور مختم لاگت بھی کیا ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے پیداوار کی اکائیاں لی گئی ہیں ایکس ایکسس پہ، اور وائی ایکسس پہ حاصل اور لاگت اور قیمت لی گئی ہے۔ قیمت کا خط ہے جو کہ اے آر کا خط بھی ہے اور ایم آر کا خط بھی ہے، یعنی کہ مختلف وصولیوں کا اور اوسط وصولیوں کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ایم سی کرو جو ہے لانگ رن ایم سی کرو نقطہ ای پہ قطع کر رہا ہے، نیچے عمود گرائیں گے تو او کیو پیداوار حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ او پی لاگت ہے، او پی قیمت ہے تو او کیو پیداوار ہے۔ اب خرچ کے لیے ہم نے لانگ رن اے سی کرو جو ہے وہ بھی نقطہ ای سے قطع کر رہا ہے، گزر رہا ہے، تو وصولیہ فرم کی او پی ای کیو ہیں اور لاگت بھی فرم کی کیا ہیں، او پی ای کیو۔ ہم جانتے ہیں کہ معمولی منافع جو ہے ہمیشہ قیمت میں شامل ہوتا ہے۔ عرصہ طویل میں مکمل مقابلے کے تحت عرصہ طویل میں فرم جو ہے ہمیشہ معمولی منافع کماتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ عرصہ طویل میں ہر فرم معمولی منافع کماتی ہے اس صورت میں جب تمام فرموں کے اوسط مصارف برابر ہو جائیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر فرم کے جو استعمال میں آنے والے تمام عاملین جو ہیں متجانس ہوں، یعنی ایک جیسی ہوں، ہوموجینس ہوں، یعنی کہ نوعیت کے لحاظ سے وہ ایک جیسے ہوں، ہر عامل پیدائش کی قیمت معینہ اور یکساں ہو۔ اس صورت میں صنعت کا کامل تبادل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر فرم شے کے معیاری مقدار پیدا کرتی ہے، لہذا اوسط مصارف کم سے کم ہوتے ہیں اور صارفین کو شے کم قیمت میں میسر آتی ہے، جبکہ کسی فرم کو خسارے کا سامنا نہیں ہوتا، لیکن عملی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمام عاملین پیدائش ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ تمام دکاندار ایجوکیشن وائز یعنی کہ قابلیت کے اعتبار سے، تعلقات کی بنیاد پہ، ریلیشن شپ کی بنیاد پہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے ساتھ ساتھ ٹھہری ہوئی دکانیں بھی، چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہیں ساتھ ساتھ ٹھہری ہوں تو ان کے بھی پروفٹ میں، ان کے بھی منافع میں کیا ہو سکتا ہے، وصولیوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ، ہو سکتا ہے کہ مکمل مقابلے کے تحت عرصہ طویل میں بھی فرم جو ہے غیر معمولی منافع کما رہی ہو، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ مستعد ہو، ایکٹیو ہو، اور یعنی کہ جو ہے ایجوکیٹڈ ہو، قابل ہو، اس بنیاد میں۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک جو ڈائیگرام جو ہے
موجود ہے، اس پہ دکھایا جا رہا ہے کہ مکمل مقابلے کے تحت عرصہ طویل میں بھی فرم جو ہے ہو سکتا ہے غیر معمولی منافع کما سکتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جو او پی جو ہے وہ قیمت، او کیو جو ہے وہ وصول یعنی کہ پیداوار ہے، یعنی کہ فرم کی وصولیاں جو ہیں او پی ای کیو ہیں، اور لاگت جو ہے او بی ایف کیو ہے۔ اب بی پی ای ایف یہ کیا ہے؟ یہ معمولی غیر معمولی منافع ہے جو کہ مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں ایک فرم جو ہے وہ کما سکتی ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے اسی یعنی کہ اس کا لیکچر کا، وہ ہے مکمل مقابلہ کے تحت صنعت کا توازن۔ صنعت میں ایک ہی قسم کی شے پیدا کرنے والی کئی فرمیں جو ہیں وہ کاروبار میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں۔ فرم جو ہے ایک کارخانے کو کہتے ہیں، ایک دکان کو کہتے ہیں، ایک کاروباری ایک سنگل حیثیت کو کہیں گے۔ اس جیسی بہت سارے کارخانے جو ہیں، فرم جو ہے وہ مل کر کیا بنا جاتی ہے؟ صنعت بنا دیتی ہے۔ صنعت کے توازن سے مراد وہ صورتحال لی جاتی ہے جب صنعت میں موجود ہر فرم جو معمولی منافع کما رہی ہو، ایسے میں نہ تو کوئی فرم پرانی کاروبار چھوڑ کر جانا چاہتی ہے اور نہ ہی کاروبار میں داخل ہونے کی خواہاں ہوتی ہے۔ بالفرض دیگر کسی پرانی فرم کو نقصان کا سامنا نہیں ہوتا، لہذا وہ نئی صنعت کو جو ہے چھوڑنا پسند جو ہے نہیں کرتی، جبکہ کسی نئی فرم کو زیادہ معیار کا منافع نظر نہیں آتا، اس لیے اسے داخل ہونے کی ترغیب نہیں ملتی۔ یہ پرانی فرم جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتی، نئی فرم جو ہے وہ آنا نہیں چاہتی، اس کے لیے اٹریکشن نہیں ہوتی۔ تو آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام جس میں بہت سارے فرم 1 فرم 2 اور 3 آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے۔ پی قیمت کا خط ہے جو کہ اے آر ایم آر مکمل مقابلے کے تحت ہم جانتے ہیں کہ یہ خط قیمت کا جو خط ہوتا ہے وہ لچکدار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں صنعت فرم 1 پہ نقطہ ای پہ یعنی کہ وہ جو لانگ رن اے سی جو ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ اے سی 1 اور ایم سی 1 نقطہ ای سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری فرم کا اے سی 2 اور ایم سی 2 نقطہ ایف، اسی طرح سے تیسری فرم کا جو ہے اے سی 3 اور ایم سی 3 جو ہے وہ نقطہ جی سے گزر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ تمام فرمیں جو ہیں مل کر ایک صنعت میں تمام فرمیں جو موجود ہیں وہ کیا کر رہی ہیں ریسٹورنٹ؟ وہ معمولی منافع کما رہی ہیں، کیونکہ اوسط قیمت جو ہے وہ یہاں پہ برابر اوسط حاصل کے، مختلف حاصل کے، اور اے سی کے اور ایم سی کے، یعنی کہ مختلف لاگت اور جو اوسط لاگت ہے، مختلف وصولیاں، اوسط وصولیاں اور قیمت، یہاں پہ یہ سب برابر ہیں۔ تو صنعت میں ہمیشہ یعنی کہ فرمیں جو ہیں وہ معمولی منافع کما رہی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اسی کے ساتھ ہمارا جو چیپٹر ہے تقریباً وہ ختم ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔